جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان نہ ہوگی کوئی داستان نہ۔ محترم حضرات، آج کی اس نشست اتحاد علماء کی تنظیم کو آپ کے گاؤں تک پہنچانے کے لیے اس تنظیم کے روح رواں جناب عبدالسبحان صاحب مدد العالی، ہمارے بڑے بھائی جناب قاری ممتاز صاحب، قاری نثار صاحب اور کاندھا چٹی کے تمام علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، دانشوران حضرات، صدر و سیکریٹری و ممبران حضرات، بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ضلعی استر پہ تنظیم اتحاد علماء کی آواز پورے ضلع میں گونجتی ہوئی آپ کے کاندھا چٹی بلاک کے یہ آرو گڑا میں بھی پہنچی ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے ایجنڈے کیا ہیں؟ کہیں پر بھی کوئی نشست ہوتی ہے، کوئی بیٹھک ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، جو لوگ آتے ہیں وہ سارے لوگ ہاں کہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن دل میں یہ وسوسہ ضرور ہوتا ہے کہ آخر اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے منشے کیا ہیں؟ کیونکہ ایسی تنظیمیں ضلعی استر پہ، صوبائی استر پہ، علاقائی استر پہ بہت سے قائم ہوتے ہیں، لیکن یقین جان لیجیے کہ جس لگن اور محنت و مشقت کے ساتھ یہ جناب عبدالسبحان صاحب نے اس تنظیم کو لے کر آپ کے گاؤں تک پہنچے ہیں، آپ کے سامنے روبرو ہوئے ہیں، تو ہمارے جیسا آدمی پہلے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی راجنیتی تو نہیں ہے جو کہیں پہ مسلمانوں کو بیچنے کی بات ہو رہی ہو، مسلمانوں کو جوڑنے کے بجائے کہیں پہ توڑنے کی بات ہو رہی ہو، تو ہم بھی ایسا سمجھ رہے تھے، لیکن جب ان کے قدموں کے ساتھ ملے اور آگے بڑھے اور لوگوں کے سامنے جب باتیں ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس تنظیم میں اور اس مشن میں حقانیت ہے، انسانیت ہے، اور یہ ایمانداری کے ساتھ یہ تنظیم لے کر چل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جیسے بدکردار انسانوں کے ساتھ جس طریقے سے ہم لوگ راجنیتی کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ سیاست کرتے ہیں، وہ سیاست نہیں
بلکہ ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ان کے فکر یہ ہے کہ اگر علماء دین، ائمہ مساجد اگر فتویٰ، مفتیان کرام اگر فتویٰ دے سکتے ہیں، امام نماز پڑھا سکتے ہیں، امام نکاح پڑھا سکتے ہیں، امام اگر جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہیں، تو سیاست کی میدان میں بھی علماء کی ٹولی ہونی چاہیے، حفاظ کرام کی ٹولی ہونی چاہیے، ائمہ مساجد کی ٹولی ہونی چاہیے، اور انہیں جیسا کہ ابھی ہمارے حافظ صاحب بتا رہے تھے، کوئی نشست ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی تنظیم کا انعقاد ہوا کرتا ہے، یا گاؤں گھر کی محفل ہوتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی امام صاحب دھیرے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کام ہوئے تھے تو دھیرے سے صدر سیکرٹری صاحب کہتے ہیں امام صاحب تھوڑا سا آپ جائیے نظر تک کچھ بات ہو رہی ہے۔ جس امام نے سیاست کا سا بتایا، جس امام نے حکمت بتایا، جس امام کے پاس سیاست بھی ہے اور حکمت بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، مسئلے بھی ہے، ان کے بغیر نماز بھی نہیں، ان کے بغیر جنازے کی نماز بھی نہیں، ان کے بغیر نکاح بھی نہیں، اور آپ محلے میں 10 آدمی بیٹھ کے بولتے ہیں کہ امام صاحب آگ لاؤ، ارے امام صاحب جائیے نا کچھ بات کر رہے ہیں۔ اس کو جگانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے قسم خدا کی، سبحان صاحب جیسا آدمی روڈ پر آ چکے ہیں۔ یقین جان لو میرے قوم کے نوجوانوں، ہمارے تمام علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک چھوٹا موٹا پولیٹکس کرتا ہوں، لیکن یقین جانو کہیں نہ کہیں راجنیت میں گندی سیاست ہے، لیکن یہ جو سبحان صاحب یہ کام کر رہے ہیں، خدا کی قسم ائمہ مساجد کو، علماء کرام کو، حفاظ کرام کو ایک بل دینے کا کام کر رہے ہیں، ایک طاقت دینے کا کام کر رہے ہیں۔ سنو، جس طریقے سے بغیر امام صاحب کے نماز نہیں، جس طریقے سے بغیر امام صاحب کے نکاح نہیں، جس طریقے سے بغیر امام صاحب کے، بغیر مفتی صاحب کے کوئی فتویٰ نہیں، بغیر امام صاحب کے جنازے کی نماز نہیں، اسی طریقے سے راجنیت کرنے والوں، سیاست کرنے والوں، ہوش میں رہنا۔ اب اعلان اگر ہوگا تو عتیق کا نہیں، اب اعلان اگر ہوگا تو قاری ممتاز کا نہیں، اب اعلان اگر ہوگا تو جناب عبدالرشید انصاری صاحب کا نہیں، بلکہ اعلان ہوگا تو یہاں کے امام کا ہوگا، اور جس امام نے، جو امام اعلان کریں گے، اسی امام کی بات کو مانی جائے گی، اور اسی کو ووٹ بھی دیا جائے گا، اسی کو نیتا بھی مانا جائے گا۔ اسی حکمت کے تحت یہ جناب سبحان صاحب تمام علماء، تمام حفاظ کرام، تمام ائمہ مساجد کو جگانے کا کام کر رہے ہیں، اور بلا تفریق مسلک کے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اور یہ کام کو کرنا لوہے کے چنا چبانے کے برابر ہے، اور یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور تمام علماء کو دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں، اس کو ہم اور آپ مٹا نہیں سکتے، اس کو ہم اور آپ ختم نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کتنے فرقے ہیں اور کتنے فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن یقین جانو مسلمانوں، بڑی قاری نثار صاحب بڑی اچھوٹے انداز میں بول رہے تھے، بڑی پسند آ رہا تھا کہ آپ کہیں پہ مارے جاتے ہو، کہیں پہ کاٹے جاتے ہو، میری عزت و آبرو کو لوٹی جاتی ہے، میری مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، میری بچوں کو کے ساتھ عزتی کی جاتی ہے، اور داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر مجھے مارا جاتا ہے، تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ کون مسلک کا ہے، یہ وہابی ہے یا بریلوی ہے، جماعت اسلامی ہے یا اہل حدیث ہے۔ خدا کی قسم بالکل وہی صحیح کرتا ہے، اس لیے کہ میرا قرآن ایک ہے، میری حدیث ایک ہے، میری نماز ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرے نبی ایک ہیں۔ یقین جانو، نہ جانے یہ کون سا مسئلہ ہے، عبادت ہم بھی کرتے ہیں، عبادت آپ بھی کرتے ہیں، ریاضت ہم بھی کرتے ہیں، ریاضت آپ بھی کر رہے ہیں، اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں جو ایک دیوبندی پڑھتا ہے، اسی قرآن کو وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں جو ایک بریلوی پڑھتا ہے۔ ایمان اس پر ہے، لیکن بیچ میں مسئلے ایسے آ گئے ہیں، اس میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اس میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو، تمام علماء کرام کو، تمام ائمہ مساجد کو خدا کی قسم جس مشن کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، اس مشن کو اگر ہم لوگ چترا ضلع میں مضبوط کر دیا تو آنے والا دن میں پورے جھارکھنڈ
آپ کا نام روشن ہوگا اور ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو جو برباد کرنے میں لگے ہیں وہ نیست نابود ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور ہم اور آپ آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو کیا جو یہ مشن چلا رہے ہیں یہ مشن بہتر ہے؟ اگر ہے تو آپ لبیک بولیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ الرحمن۔ نہیں، ہاتھ اٹھا کے رکھیں ضرور۔ انشاءاللہ الرحمن اگر نیک دلی کے ساتھ جناب سبحان صاحب یہ مشن کو چلا رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں ہم تمام مسلمان وعدہ کرتے ہیں کہ اس مشن کے ساتھ ہم لوگ دامے دن میں سبنے ساتھ رہیں گے۔ بولیے رہیں گے؟ بولیے آواز سے انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ قاری ممتاز صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور اتحاد علماء چترا کو ہم مضبوط کریں گے اور گھر گھر تک اس آواز کو پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن نکاح کو آسان کریں گے، نکاح کو، شادی کو، آج تلک، آج جہیز، آج ڈیمانڈ کی بنیاد پہ ہمارے بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی بچیاں دم توڑ رہی ہیں، بہت سی بچیاں موبائل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں اپنی آواز کو پہنچا رہی ہیں۔ اس جہیز کو، اس تلک کو، اس ڈیمانڈ کو ہم لوگ نیست نابود کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس انسان کے، اس شخص کے یہاں، اس اپنے بھائیوں کے یہاں نہیں جائیں گے جو جہیز اپنے بیٹے کے نام پر لے کر ولیمہ میں بہترین پنڈال لگاتا ہو، ہم ان کے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ سارے مشن ہیں، اور میں قاری ممتاز صاحب سے گزارش کروں گا، جناب سبحان صاحب سے کہوں گا کہ آپ ایجنڈا کو باضابطہ تحریری شکل میں پریس میں ڈال کر کے نکال لیجئے، اور ایجنڈے کے تحت آپ اپنی بات کو رکھیں انشاءاللہ الرحمن، تو آپ اس مشن میں بہت کامیابی حاصل کریں گے۔ کوئی مائی کا ڈال اس کو بگاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کا دار ساری چیز کا دار و مدار نیت پر ہے اور آپ کی نیت صاف ہے تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا، کوئی آپ کو برا نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، بہت ہی قیمتی باتیں کہیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب میں دو